5 سے 10 سال کی سیاست تھی، اس میں جس طریقے سے فوج کو ڈریگ کیا گیا، میں تو ڈریگ کرنا کہتا ہوں، میں انٹینشنز کو ڈاؤٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو 3 مارشل لاز لگے تھے ہمارے ہاں، اس میں بھی جب ہمارے سیاستدان فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو سلور پلیٹر پر رکھ کے فوج کو نہ صرف اقتدار پیش کرتے ہیں بلکہ تالیاں بجا کے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب کیپ اٹ اپ، what you are doing is the right thing that you should do۔ سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، یہ لڑ کے، یہ گتھم گتھا ہو کے، یہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سیکھیں گے اسی طرح۔ اگر تو وہ اسمبلیاں توڑنے جائیں گے تو نون لیگ اور پی ڈی ایم یکجان ہو کے اس کی مخالفت کرے گی اور اس پروسیس کو روکے گی۔ انہوں نے نکالنے کے لیے پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے اس لیے کی ہے کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑ دے۔ ووٹ آف کانفیڈنس اگر نہیں لے سکے گا، ہمارا چیف منسٹر آئے گا تو بالکل نہیں توڑے گا۔ بات سمجھ نہیں آپ؟ لیکن ساتھ ساتھ وہ نہ حکومت لینا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹے۔ اب مجھے بتائیں کہ جیتا کون؟ نون لیگ۔ دیر یو آر۔ یہ تو بالکل بڑی آبویس ہے، اب تو کلیئر ہو گئی یہ چیز۔ یہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور میری دعا ہے کہ باقیوں کو بھی یہ بات اتنی ہی جلدی اسی طرح سے سمجھ، میرے خیال میں جس طریقے سے ہمیں سمجھائیے اب سمجھ آ جائے گی۔ جی اچھا بخاری صاحب، کچھ بات ہو جائے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایلیٹ زرار کمپنی سمیت ایس ایس جی افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ بیان ان کا آج کا کہ پاک فوج کی توجہ جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال پر ہے، اور میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے اس وقت جس سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جس طرح کی الارمنگ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو اور بیان کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس وقت ہماری فوج اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہے سیکورٹی ایشوز کو۔ پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں وہ تو سیاسی گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اس کو ہینڈل کرے، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے، لیکن جو ہمارے سیکورٹی انوائرمنٹ کے خدشات ہیں، جو ہمارے بارڈرز کے اوپر سچویشن ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں میں گڑبڑ ہے، اس کو دیکھنا فوج کا کام ہے، اور وہ فوج اسی صورت میں اس کو ریزالو کر سکتی ہے جب فوکسڈ ہو۔ جب سے یہ آئے ہیں، آپ ان کی پوری ایکٹیویٹیز کو اگر مانیٹر کریں تو وہ ہی از ایکٹنگ لائک این ایبسولوٹ پروفیشنل جنرل۔ اس سے پہلے جتنی بھی وزٹیشن ان کی ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ جو یہ زرار کمپنی سے ملے ہیں نا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اچھا، زرار کمپنی از بیسڈ آن ایس ایس جیز۔ ایس ایس جیز ہماری فوج کی ایلیٹ کلاس ہے، پوری دنیا میں ریکگنائز ہے۔ اگر میں ان کی آپ کو شجاعت کی داستانیں سنانے بیٹھوں تو پورا ایک پروگرام چاہیے۔ سیاچین میں بخاری صاحب بہت سینسٹیو آپریشنز اور بڑے ڈیفیکلٹ آپریشنز جو ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ سیاچین میں جب بھارت نے قبضہ کیا سیاچین کے اوپر، تو جس فورس نے سب سے زیادہ ریزسٹنس دی، دیکھیے وہ علاقہ ہے جہاں دشمن سے لڑنا آسان ہے، نیچر سے نہیں لڑ سکتے آپ، اس لیے کہ یو آر لیونگ انڈر -43 ٹیمپریچر where everything is to a freeze۔ آپ بات کر رہے ہیں تو جالے جم رہے ہیں، آپ پانی پھینک رہے ہیں تو راستے میں برف ہو رہا ہے، یہ اس میں دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے میرے خیال سے زرار کمپنی کو سلوٹ کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے obviously وہ چونکہ فوج کا حصہ ہے لہذا فوج کو بھی سلام کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے the way جنرل عاصم منیر is conducting himself، یہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ایڈوانس مورچوں کے اوپر جو ہمارے پاکستان بارڈر ہے وہاں بھی گئے ہیں وہ، اور انہوں نے جوانوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے ساتھ، جو باڈی لینگویج ہے جنرل کی، it tells me, it makes me believe کہ میرے خیال سے دفاع جو ہے وہ اب اسٹرانگ ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر ملٹری لیڈرشپ فوکسڈ ہو، اگر وہ فوکسڈ ہے تو بارڈرز آپ کے خطرے سے خالی ہیں، وہاں آپ کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے۔ ویسے بھی ان کی ڈیفینیشن بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ محافظ ہیں کہ یہ جاگتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں۔ میرے خیال سے جتنا بھی کمپلیمنٹ پیش کیا جائے پاکستان کو ایز اے پروفیشنل آرمی اتنا کم ہے، چاہے وہ پیس کیپنگ ہے، چاہے وہ سینسٹیو آپریشنز ہیں۔ ریکال سوات، ریکال دوز ایریاز، جب 2 آپریشن چل رہے تھے تو اس کے اندر بھی ایلیٹ فورس جو ہے وہ آپ کی ایس ایس جیز کی تھی۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو کمپلیمنٹ بھی پیش کریں اور ان کو اپنی اس سالیڈیرٹی کا بھی یقین دلائیں کہ قوم اگر فوج کے پیچھے کھڑی ہے تو اس فوج کو، جو ایک نیوکلیر کنٹری کی فوج ہے، اس کو دنیا کا کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایک بار پھر سے میں اس کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہوں گی، پاک فوج کی توجہ سیکورٹی صورتحال پہ ہے، یہ کیا ایک بار پھر سے اسی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے جو کہ جنرل باجوہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے؟ اٹس اے کنٹینیوٹی؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 5 سے 10 سال کی سیاست تھی اس میں جس طریقے سے فوج کو ڈریگ کیا گیا، میں تو ڈریگ کرنا کہتا ہوں، میں انٹینشنز کو ڈاؤٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو 3 مارشل لاز لگے تھے ہمارے ہاں، اس میں بھی جب ہمارے سیاستدان فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو سلور پلیٹر پر رکھ کے فوج کو نہ صرف اقتدار پیش کرتے ہیں بلکہ تالیاں بجا کے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف اے میسج. یہ میرے خیال سے ان حلقوں کو جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی صورتحال میں فوج کو ڈریگ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کہ بھائی خدا کے لیے آپ اپنا کام کریں، ہمیں وہ کام کرنے دیں جس کے لیے ہم ہیں. صحیح. مجھے یہ یقین ہے کہ ایک تو فوج کے اندر جس مورائل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک فائٹنگ فورس کا ہونا چاہیے، اس کے لیے عاصم منیر صاحب کا جو طریقہ کار ہے، جو جس طریقے سے وہ یعنی پروسیڈ کر رہے ہیں، وہ پیور پروفیشنل ہے. اور یہ جوانوں کے لیے ان کے پاس جا کے جب چیف بات کرتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ دن ان کے لیے کتنا بڑا دن ہوتا ہے. وہ ایک بڑا کھانا کہتے ہیں اس کو، جس میں سپاہی اور جنرل ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ کیا اسپرٹ کنوے کرتا ہے، کیا میسج کنوے کرتا ہے، وہ صرف وہاں بیٹھ کے آپ کو فیل ہو سکتا ہے. میں نے چونکہ ان 1-2 کھانوں میں شرکت کی ہوئی ہے، اس لیے میں مطلب ایز سچ ناٹ ایز اے ممبر بٹ آئی ہیو وٹنس دیٹ. تو ہم یہ آج یہاں بات ختم کرتے ہیں کہ جنرل صاحب کیپ اٹ اپ، what you are doing is the right thing that you should do. سیاستدانوں کو چھوڑ دیں یہ لڑ کے، یہ گتھم گتھا ہو کے، یہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سیکھیں گے اسی طرح، کیونکہ اگر آپ آ کے یعنی فورس جو ہے وہ ان کو بار بار سہارے دے گی، یہ کبھی نہیں سیکھیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.